السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام اور سامعین عظام، اربعین نوویہ کے نئے درس میں، چوتھے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شروع کے 3 درسوں میں ہم نے اربعین نوویہ کیا ہے اور اس کی کیا علمی اہمیت ہے اور کیا تاریخی اہمیت ہے، اس پر گفتگو کی، اور اربعین نوویہ کے مصنف امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں جانا کہ وہ کون ہیں اور علمی اور حدیثی مقام ان کا کیا ہے فن حدیث کے اندر اور علوم شریعت کے اندر، اس کو ہم نے سمجھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اربعین نوویہ کا آغاز کیا اور اس کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی تیسرے درس کے اندر۔ آج چوتھے درس میں ہم انما الاعمال بالنیات پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اس پر جو باتیں باقی رہ گئی تھیں ان پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور انما الاعمال بالنیات، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا، یہ ان اساسی حدیثوں میں سے ہے جن کے بارے میں امام شافعی اور امام احمد اور دیگر ائمہ اسلام نے بہت زیادہ اہمیت اور اس حدیث کو اساسیات اسلام میں سے مانا ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ پورے اسلام کا 1/3 یا 1/4 یا نصف حصہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات کی ایسی اہمیت کیوں ہے، اس کے محتویات کیا ہیں، اور اس حدیث سے علوم شریعت میں اس کے مداخل کہاں کہاں پر ہیں، اور اس کا مضمون اور اس کا مقتضا کیا ہے، اس پر گفتگو انشاءاللہ آج کے درس میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ العزیز ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اربعین نوویہ کی جو حدیث جس درجہ اہم ہو اس کے اعتبار سے اس میں وقت لگایا جائے۔ جو وقت ہم انما الاعمال بالنیات میں لگا رہے ہیں، انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ ساری روایتوں میں اتنا وقت ہمیں لگانے کی ضرورت پڑے گی، لیکن چونکہ یہ روایت نہایت درجہ اہم روایت ہے اور محدثین میں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور بہت سارے دیگر مصنفین نے، اور یہاں تک کہ امام بخاری سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا کا آغاز اسی روایت سے کیا ہے، جیسا کہ امام محمد بن الحسن الشیبانی کے نسخے سے پتہ چلتا ہے۔ تو ایسی کون سی بات اس روایت کے اندر ہے کہ مصنفین نے اس روایت کو اس درجہ اہم قرار دیا؟ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اپنی اربعین نوویہ، جو امام نووی رحمہ اللہ نے جو 42 حدیثیں منتخب کی، جس کا نام اربعین نوویہ رکھا، اس کا نقطہ آغاز اسی روایت کو بنایا۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات والی روایت، جو یقیناً شروع کے 3 طبقوں میں اس کے تفرد پایا جاتا ہے، غرابت پائی جاتی ہے، اور اس کے بعد کہ جو روات ہیں
وہ کثیر تعداد میں ہے اور یہ سند شہرت حاصل کر لیتی ہے، لیکن شروع کے طبقوں میں صحابی اور تابعی کے طبقے میں یہاں تفرد پایا جاتا ہے۔ آئیے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف ایک صحابی سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت مروی ہے، لیکن کیا ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک صحابی سے مروی ہے تو روایتیں اس حدیث کے الفاظ بھی ایک ہوں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر ہم صرف امام بخاری رحمہ اللہ کی بات کریں تو امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں بھی معاملہ ایسا نہیں ہے، اور آج کے درس میں ہم صرف ان الفاظ پر گفتگو کریں گے جن الفاظ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع الصحیح کے اندر ذکر کیا ہے، اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس معرکۃ الآراء روایت کے الفاظ میں جو فروق ہیں وہ کیا ہیں، اور چونکہ سارے کے سارے الفاظ وہ امام بخاری کی صحیح کے اندر موجود ہیں، لہذا ان میں سے کسی پر شک کی تو گنجائش نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں بالمعنی ہے اور کہیں الفاظ کو مقید کر کے انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ معاملہ بہت دقت طلب ہے، اس لیے اس پر گفتگو ایک وقت چاہتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس روایت کے الفاظ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائے ہیں وہ کیا ہیں، اور ان الفاظ کو، ان روایات کے مختلف فروق کو ہم آج کے درس میں دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد امام عراقی رحمہ اللہ کی طرح التثریب سے، امام عراقی رحمہ اللہ کی، میں نے بتایا تھا آپ سے کہ امام نووی کی اس 40 نوویہ کی شرح کرتے ہوئے ہم تمام محدثین سے استفادے کی کوشش کریں گے اور تمام شارحین کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ چونکہ یہ پہلی روایت ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس معرکۃ الآراء حدیث کے مندرجات کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ تو اس حدیث کے اندر فوائد کیا کیا ہیں، ان سے کیا کیا استنباطات علماء کرام نے کیے ہیں، یہ امام عراقی کے یہاں سے انشاءاللہ دیکھنے کی اور سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ لگ بھگ 50 مسائل کا انہوں نے اس سے زائد مسائل کا استنباط کیا ہے، اس میں فوائد کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ ہم اگر ممکن ہوا تو ان سارے فوائد کو اجمال کے ساتھ ذکر کریں گے، اور اگر وقت نے اجازت نہ دی تو اختصار کے ساتھ ہم ان فوائد پر مرور کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ چونکہ یہ روایت نہایت درجہ، غایت درجہ اہم ہے، اس لیے ہم یہاں پر ذرا سا توقف کریں گے، ہم اس میں جلد بازی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ روایت ہر خاص و عام کو کے لیے یہ اہم ہے، اور ہر شخص سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ جیسا کہ آپ نے ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے اقوال کو سنا، اور دیگر ائمہ کرام نے اس حدیث کی اہمیت کو بیان کیا ہے، پچھلے درس میں اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ تو آئیے بلا تاخیر سب سے پہلے ہم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ایک لفظ وہ ہے جسے ہم نے امام نووی رحمہ اللہ کے ہاں 40 نوویہ میں پڑھا، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ اس روایت کے اور الفاظ کیا ہیں جن کو دنیا کی قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب الجامع الصحیح للامام البخاری، اس اہم ترین کتاب کے اندر، صحیح ترین کتاب کے اندر ان روایات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ان روایات کے جو الفاظ میں اختلاف ہے، اس اختلاف سے معنی پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے، آیا کوئی فرق نہیں پڑتا، مضمون من جملہ طور پر ایک ہی ہے۔
چونکہ بخاری کی روایات ہیں اس لیے ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس روایت کو پڑھتے ہوئے اگر ہم ان الفاظ کے اختلاف پر توقف نہیں کرتے، ہم وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے نہیں ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس حدیث کی تدریس میں ایک خلا رہ جائے گا اور ایک ایسا نقص رہ جائے گا جس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی۔ تو آئیے اس تمہید کے بعد سب سے پہلے ہم گھستے ہیں ان روایات کے اندر، اس حدیث کی جو الگ الگ روایات صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، ان اختلافات کو، الفاظ کے ان فروق کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ کتنی روایات آئی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو ہوائی طور پر بیان کروں یا خطبے کے انداز میں آپ کے سامنے رکھوں، میں چاہتا ہوں کہ شیئر اسکرین کے ذریعے سے میں ان روایات کے الفاظ کو آپ کے سامنے اسکرین پر پیش کروں، تاکہ آپ ہمارے ساتھ قدم بقدم آگے بڑھیں اور جس طرح سے ان روایات کے فروق کو بتلایا جائے گا آپ مکمل وضاحت کے ساتھ ذہن نشین کر سکیں، اور پھر ان اختلافات کا معنی پر کیا اثر پڑتا ہے ان کو ہم اس اثر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، چونکہ یہ بہت دقیق مسئلہ ہے اور بغیر نموذج کے سامنے رہتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھنا، پورے طور پر اس کا ادراک کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے اب آپ کے سامنے میں اس حدیث کی جو مختلف روایات امام بخاری کے ہاں آئی ہیں، میں اس حصے کو آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اور اس کے بعد قدم بقدم اسی کی روشنی میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گا۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے میں نے ایک کتاب کے کچھ صفحات شیئر کیے ہیں۔ اس کے اندر مصنف کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے الاعمال بالنیات والی حدیث کو مختلف روایات کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اپنی جامع الصحیح یعنی صحیح بخاری کی متعدد جگہوں پر اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ اس روایت سے اپنی صحیح بخاری کا آغاز کیا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ وہ روایت ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی، یہ وہ روایت ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے آغاز پر ذکر فرمایا ہے۔ گویا پہلی روایت عمر بن الخطاب کی اس حدیث کی پہلی روایت یہی ہوئی، کیا؟ جس کے الفاظ کیا ہیں؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ دھیان دیجیے گا، ان دو جملوں پر خاص طور پر ہم رکیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد کی جو تفصیل ہے اس تفصیل میں اتنا زیادہ معاملہ نہیں ہے۔ اصل ان دو، چونکہ یہی دو جملے کلیدی جملے ہیں اور باقی جو جملے ہیں وہ تفریع ہے انہی دو جملوں کی، یہ دو جملے اس حدیث کا اساس ہیں، بنیاد ہیں، اور باقی جو تفصیل ہے وہ اسی کی شرح ہے، انہی دو جملوں کی شرح ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسری روایت، یہ پہلی روایت ہوئی امام بخاری کی، دوسری روایت امام بخاری کے یہاں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی ایسے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعمال بالنیہ ولکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اب اس دوسری روایت میں اور پہلی روایت میں الفاظ کا کیا فرق ہے، پہلے موٹے طور پر سمجھ لیتے ہیں۔
پہلی روایت میں تھا انما الاعمال بالنیات، یعنی انما کے ساتھ حدیث شروع ہے، اور الاعمال معرف باللام، عمل کی جمع الاعمال، اور النیات بالنیات کہا، انما الاعمال بالنیات، نیت کی جمع نیات، اور وہ معرف باللام وہ بھی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس روایت میں کیا فرمایا؟ الاعمال بالنیہ، یعنی انما کا حرف، انما کا جو لفظ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ الاعمال جیسے پہلی روایت کے اندر ہے، جس سے امام بخاری نے آغاز کیا ہے اپنی صحیح کا، الاعمال جو کا تو ہے، معرف باللام وہاں پر ہے، معرف باللام یہاں پر ہے، جمع وہاں پر ہے، جمع یہاں پر ہے، لیکن اس کے بعد بالنیہ اس دوسری روایت کے اندر ہے، یعنی پہلی روایت میں بالنیات جمع کے ساتھ تھا، اور یہاں مفرد کا صیغہ ہے بالنیہ۔ گویا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی دوسری روایت جو امام بخاری نے ذکر کی ہے وہ بغیر انما کے ہے، اور نیات کے جمع کے ساتھ نہیں بلکہ نیہ، نیت کے مفرد صیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ کا فرق ہوا۔ ابھی صرف الفاظ کے فرق کو ہم سمجھتے ہیں، بعد میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان الفاظ کے فرق سے کیا معنی پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے یا پھر معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ تو دوسری روایت میں انما الاعمال بالنیات جو پہلی روایت میں تھا جملہ، وہ جملہ کیسے ہو گیا؟ الاعمال بالنیہ، یعنی انما کے بغیر یہ روایت آئی ہے دوسری روایت، اور بالنیات کی جگہ پر بالنیہ مفرد کے ساتھ آئی ہے۔ طیب، اسی طریقے سے پہلی روایت میں جس سے آغاز کیا ہے امام بخاری نے، اس میں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ کرسر میں نے اس جملے پر رکھا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو۔ پہلی روایت میں وَإِنَّمَا کے ساتھ دوسرا جملہ بھی شروع ہوتا ہے، یعنی وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جبکہ یہاں روایت کہتی ہے وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یعنی انما دوسرے جملے سے بھی ساقط ہے۔ جیسے انما الاعمال بالنیات والا پہلا جملہ اس سے انما ساقط کیا گیا، ویسے ہی لکل امرئ ما نوا سے پہلے جو انما تھا اسے بھی ساقط کر دیا گیا۔ تو اب روایت کے الفاظ کیا ہو گئے؟ الاعمال بالنیہ ولکل امرئ ما نوا۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھیے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ صرف اس دو جملے کے اندر کیا فروق ہیں میں ان کو بتاؤں، اس لیے کہ اگر پوری حدیث کے فروق کو بتاؤں گا تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید 3 4 5 درس کی ضرورت پڑے گی، لیکن فی الحال دوسری روایت میں پہلی روایت آمنے سامنے ہے تو اس فرق کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ آگے کا جملہ پہلی روایت میں ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جبکہ دوسری روایت کہہ رہی ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یعنی ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ یتزوجھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یعنی دوسری روایت کے اندر پہلی روایت کے مقابلے میں 2 جملوں کا اضافہ ہے، اور وہ کیا کہ دنیا کی ہجرت کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کا تذکرہ کیا گیا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اور یہ دونوں جملے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث کی پہلی جو روایت ذکر کی ہے امام بخاری نے، وہاں یہ جملے موجود نہیں ہیں، بلکہ صرف فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا یہ او الی امرأۃ ینکحھا، اس جملے کو ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جملہ بھی جو اوپر کی حدیث میں پہلی روایت میں ذکر کیا گیا ہے اور دوسری روایت میں، اس میں فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ اوپر کی روایت میں پہلی روایت میں کہا گیا کہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، جبکہ دوسری روایت جو اس حدیث کی ہے اس کے اندر ہے فمن کانت ہجرتہ لدنیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے
پہلی روایت میں ہے او الامرأتی ینکحها، جبکہ دوسری روایت میں ہے او ابامرأتی یتزوجها۔ الامرأتی یعنی الا ساقط ہے اور ینکحها کی جگہ پر یتزوجها ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کا جملہ ویسے ہی ہے فہجرته الی ما ہاجر الیہ۔ اس دوسری روایت میں اور پہلی روایت میں الفاظ کا کتنا فرق ہے یہ آپ نے محسوس کر لیا، بلکہ جملوں کا بھی فرق ہے، یعنی دو جملے مکمل طور پر پہلی جگہ پر امام بخاری نے نقل نہیں کیا ہے، دوسری جگہ پر اس کو نقل کیا ہے، یعنی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ یہ جملہ اس روایت میں اس حدیث کی اس روایت میں جس سے امام بخاری نے صحیح کا آغاز کیا ہے وہاں یہ اضافہ نہیں ہے۔ اب آئیے تیسری روایت دیکھتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت، اس حدیث کی تیسری روایت امام بخاری نے کیا نقل کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی روایت جو آپ کے سامنے نقل کی گئی ہے وہ کتاب بدء الوحی کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1، یعنی جو پہلی جگہ جہاں پر ذکر کیا۔ دوسری روایت جس کو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن یہ روایت کہاں ہے بخاری میں؟ کتاب الایمان کے اندر، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ، رقم الحدیث 54، یعنی 54 نمبر کی حدیث پر کے تحت اس روایت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی اس روایت کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ ابھی صرف الفاظ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ابھی ان کے درمیان فروق کو، جوہری فروق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ بھی صرف پہلے اور دوسرے جملے کے اندر، اس لیے کہ ساری روایت کے اندر اگر اس پر گفتگو کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تیسری روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الاعمال بالنیہ، الاعمال بالنیہ، یعنی وہی الفاظ جو دوسری روایت کے اندر ہیں۔ الاعمال بالنیہ یہاں بھی کہا گیا، اور تیسری روایت میں بھی پہلا جملہ جو کا تو ہے، یعنی الاعمال بالنیہ، لیکن دوسرا جملہ جو پہلی روایت میں کیا ہے؟ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ٹھیک ہے؟ اس تیسری روایت کے اندر اس کی جگہ پر ہے وَلِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، وَلِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ آپ کے سامنے ہے، یعنی انما ساقط ہو گیا، نیہ کو مفرد کے لفظ کے ساتھ لایا گیا، اور وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ جو پہلی حدیث میں آیا، پہلی روایت میں، دوسرے جملے کے اندر بھی انما ساقط کیا گیا، اور لِكُلِّ امْرِئٍ میں سے کل کو ساقط کر دیا گیا، صرف کہا گیا وَلِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اس کے بعد ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ دوسری روایت کے تقریباً مطابق ہے، لیکن دوسری روایت میں ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها تھا، یہاں بھی وہی ہے، البتہ اس کے بعد او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یعنی دوسری روایت اور تیسری روایت تقریباً اس کے الفاظ آگے ملتے جلتے ہیں۔ اب آئیے چوتھی روایت کی طرف۔ اچھا، یہ تیسری روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العتق کے اندر باب الخطأ والنسیان فی العتاقہ والطلاق ونحوہ ولا عتاقۃ الا لوجہ اللہ تعالی، رقم الحدیث 29 و500 و2000، یعنی 2529 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر۔ یہ روایت عمر بن خطاب کی، یہ روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے اس حدیث کی، تیسری روایت۔ اب آئیے چوتھی روایت کی طرف۔ چوتھی روایت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں
الاعمال بالنیہ، الاعمال بالنیہ، یعنی دوسری روایت، تیسری روایت، چوتھی روایت، پہلا جملہ ان میں متفق ہے، کس چیز میں؟ کہ انما نہیں ہے اور نیت کا لفظ افراد کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، الاعمال بالنیہ۔ اس کے بعد کہا فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ اس میں جو چوتھی روایت ہے، اس میں فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، یہ جیسے دوسری روایت میں آیا ہے، تیسری روایت میں آیا ہے، ویسی ہی چوتھی روایت کے اندر آیا ہے۔ پر فرق کیا پڑا کہ دوسری روایت میں اور تیسری روایت میں یہ دونوں جملے پہلے ہیں، دنیا کی ہجرت کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد دنیا والی ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یہ مؤخر ہے، اور فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ یہ مقدم ہے۔ پہلی روایت کے اندر جو امام بخاری ذکر کرتے ہیں اس میں تو اس سرے سے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ اور فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ہے ہی نہیں، دوسری اور تیسری روایت میں ہے، لیکن دوسری اور تیسری روایت میں پہلے یہ اس ہجرت کا ذکر ہے اور دنیا کی ہجرت کا ذکر اخیر میں ہے، جبکہ چوتھی روایت میں دنیا کی ہجرت کا ذکر پہلے ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کا ذکر یہ بعد میں ہے، یعنی اس کے اندر تقدیم و تاخیر ہے بعد کے جملوں میں۔ یہ چوتھی روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب و مناقب الانصار کے اندر باب و ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ، رقم الحدیث 29 و 500 و الفان، یعنی 2529 نمبر کی حدیث پر کے تحت امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اب آئیے پانچویں روایت کو دیکھتے ہیں۔ پانچویں روایت امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں اپنی بخاری کی کتاب النکاح کے اندر، باب من ہاجر او عامل خیرا لتزویج امرأۃ فلہ ما نوی، اور حدیث نمبر ہے 5070، رقم الحدیث 70 و 5070 تو 5070 نمبر پر اس حدیث کو اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ اس روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ العمل بالنیہ وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں بھی یہ پانچویں روایت، یعنی ہر روایت اپنے پہلے والی روایت سے کسی نہ کسی چیز میں مختلف ہے۔ اب یہاں پر العمل بالنیہ کہا گیا، جو ابھی تک کسی روایت کے اندر نہیں آیا۔ جتنی روایتیں ابھی 4 روایتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، ان سب میں الاعمال کا لفظ ہے، انما کے ساتھ یا بغیر انما کے، لیکن الاعمال سب کے اندر موجود تھا۔ لیکن اس پانچویں روایت میں الاعمال کی جگہ پر مفرد استعمال کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے العمل بالنیہ، العمل بالنیہ۔ نیت کا لفظ بھی مفرد ہے اور عمل کا لفظ بھی مفرد ہے، جو پچھلی چاروں روایتوں میں سے کسی کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ یہ لفظ پہلے جملے کے یہ الفاظ بقیہ جو 4 روایتیں اس سے پہلے گزری ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ یہ بالکل ہی الگ روایت ہے۔ پہلا لفظ بھی مفرد ہے، دوسرا لفظ بھی مفرد ہے اور انما کے بغیر ہے، العمل بالنیہ۔ یہ اختلاف پہلے جملے کے اندر۔ دوسرا جملہ ہے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں دوسرے جملے کے اندر پہلے میں انما نہیں ہے،
لیکن دوسرے جملے کے اندر انما موجود ہے، لیکن لکل امرئ ما نویٰ نہیں ہے بلکہ لامرئ ما نویٰ، اس کا مطلب کل کا لفظ یہاں حذف کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے اس روایت میں اور اس سے پہلے کی روایتوں میں یہ فروق ہیں۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، یہ تقریباً جو دوسری روایت ذکر کی گئی ہے اسی کے مطابق نہیں، اس کے مطابق نہیں ہے پورے طور پر، کیونکہ ينكحها اس کے اندر ہے، دوسری روایت میں يتزوجها تھا۔ جی، تو یہ فرق ہے پانچویں روایت کے اندر، اور یہ میں نے بتلا دیا آپ سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کتاب النکاح کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ جی، اب آئیے چھٹی روایت کی طرف جو امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح میں اس حدیث کی چھٹی روایت کے طور پر ملتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیہ۔ اب اس میں دیکھیں آپ، انما سے حدیث کا آغاز کیا گیا اور الاعمال جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، لیکن انما الاعمال بالنیات کہنے کے بجائے بالنیہ کہا گیا۔ اس سے پہلے جو روایت آئی تھی دوسری روایت، اس میں کہا الاعمال بالنیہ، لیکن یہاں ہے انما الاعمال بالنیہ، یعنی الاعمال بالنیہ کے اوپر انما تھوپا ہوا ہے، انما کا اضافہ ہے۔ تو چھٹی روایت میں انما الاعمال بالنیہ کہا گیا، لیکن پہلی روایت سے مختلف کس چیز میں ہے یہ کہ نیت کا لفظ پہلی روایت میں جمع ہے اور یہاں پر چھٹی روایت میں مفرد استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، انما ایسی یہاں پر دوسرے جملے کے اندر بھی ثابت ہے، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، وَإِنَّمَا یعنی انما الاعمال بالنیہ وانما لامرئ ما نویٰ، لکل امرئ ما نویٰ کے بجائے لامرئ ما نویٰ، کل کا لفظ یہاں پر حذف کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ لامرئ ما نویٰ سے پہلے بھی انما ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کے الفاظ ہیں فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ اگلے جملے یہ دوسری روایت کے مطابق ہیں پورے طور پر تقریباً، لیکن فرق کہاں پر ہے کہ انما الاعمال بالنیات کہا گیا ہے یہاں پر انما کے ساتھ ہے، جبکہ دوسری روایت میں انما نہیں ہے، اور اس میں وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کہا گیا، لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جبکہ دوسری روایت میں کیا ہے وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، وہاں کل ہے اور انما نہیں ہے، اور یہاں پر انما ہے کل نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے چھٹی روایت میں، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ یہ چھٹی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان والنذور میں باب النیۃ فی الایمان میں ذکر کیا ہے، رقم الحدیث 89 و600 و6000، یعنی 6689 نمبر کی حدیث ہے، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان الفاظ کو ذکر فرمایا ہے۔ اب آئیے ساتویں روایت کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث ایک ہے، لیکن اس حدیث کی روایتیں الگ الگ ہیں، اور ان روایتوں میں الفاظ بھی الگ الگ ہیں، کچھ نہ کچھ الفاظ میں ہر ایک کے اندر فرق دکھائی دیتا ہے اپنے پہلی روایت کے بالمقابل۔ ساتویں روایت میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس۔ دیکھیں یہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ ابھی تک 6 روایتوں میں سے کہیں نہیں آئے، بالکل الگ، بالکل ہی نیا۔ اس کے اندر اس حدیث کا آغاز یا ایھا الناس سے ہوتا ہے، اور یہ متوقع بھی ہے، اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث
منبر پر فرماتے ہوئے سنی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی. لیکن اور حدیث منبر کے اوپر خطیب جو ہے وہ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے اور خطاب کا صیغہ ہر تھوڑی دیر کے بعد استعمال کرتا ہے، اور اس کا ثبوت حجۃ الوداع والے خطبے سے بھی ہمیں ملتا ہے. یہ پرانا طریقہ رہا ہے کہ خطیب لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہر تھوڑی دیر کے بعد مخاطب کرے. یہ خطبے کے آداب میں سے بھی ہے. تو یہاں 7ویں روایت کے اندر جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، یہ اسلوب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے چیخ چیخ کر کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی یا 2 صحابی سے یا 3 صحابی سے نہیں ذکر فرمائی، بلکہ جم غفیر کے اندر، یعنی منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جم غفیر کو خطاب کرتے ہوئے اس حدیث کو بیان فرمایا. اور دلیل کیا ہے کہ یہاں پر اس روایت کا آغاز، اس حدیث کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس. یا ایھا الناس کا ندا کا صیغہ پہلے موجود ہے، اس کے بعد پھر حدیث کا آغاز ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیہ. یہاں بھی آپ دیکھیں الاعمال جمع ہے اور النیہ یہ مفرد استعمال کیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ الاعمال سے پہلے انما کا ذکر ہے. اور دوسرا جملہ کیسے آیا ہے؟ وَإِنَّمَا. یہ حدیث آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے. میں پوری حدیث دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں، لیکن حدیث کے پورے الفاظ شیئر اسکرین کے ذریعے سے میں آپ کو دکھلا رہا ہوں تاکہ آپ واضح طور پر کیئر کر سکیں، فرق کو سمجھ سکیں اور ملحوظ رکھ سکیں. تو اس روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیہ وانما لامرئ ما نویٰ. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ وانما لامرئ ما نویٰ. دوسرے جملے میں انما تو موجود ہے، لیکن زوم پر کٹ چکا ہے اچانک، اس کا وقت مکمل ہو جانے کی وجہ سے. آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، پھر دوبارہ میں آپ کے ساتھ جوائن ہوتا ہوں. جی، تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ 7ویں روایت میں یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیہ وانما لامرئ ما نویٰ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن ہاجر. یہ نہیں کہا کہ ابھی تک کی روایتوں میں کیا تھا ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، لیکن یہاں کیا الفاظ ہیں ومن ہاجر الى دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. تو یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے کی 6 روایتوں میں کسی کے اندر یا ایھا الناس کا اضافہ نہیں ہے، جبکہ 7ویں روایت میں یا ایھا الناس کا اضافہ ہے. اور اس کے بعد انما الاعمال بالنیہ کہا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات نہیں کہا گیا، اور انما کا ذکر ہے الاعمال سے پہلے. اور دوسرے جملے میں انما کا ذکر دوسرے جملے کے اندر بھی ہے، لیکن لکل امرئ ما نویٰ کے بجائے لامرئ ما نویٰ کہا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد کا جملہ بعض روایتوں کے مطابق ہے. البتہ جو دنیا کی طرف ہجرت والا جملہ تھا وہ اس سے پہلے کی 6 روایتوں کے اندر، ساری 6 روایتوں کے اندر ومن كانت ہجرته الى دنیا یا لدنیا یصیبها یہ الفاظ تھے. لیکن یہاں وہ اسلوب بدل دیا گیا ہے. یہاں جو الفاظ ہیں 7ویں روایت کے اندر وہ ہے ومن ہاجر الى دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی
اس حدیث کی روایات ہیں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کی حدیث کی 7 روایتیں ذکر کی ہیں، 7، 5 اور 2، 7 روایتیں نقل فرمائی ہیں، اور 7 روایتیں الفاظ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان میں سے کوئی 2 روایت 100% آپس میں متفق نہیں ہے۔ یہ تو الفاظ کی بات ہے۔ ابھی اگر سند پر گفتگو کی جائے تو پھر ایک درس مکمل اس پر بھی لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ سند پر گفتگو یہ خاص متخصصین کا میدان ہے، عوام کے لیے اس میں بہت زیادہ دلچسپی کی چیز نہیں ہے۔ میں متن حدیث کے جو الفاظ کے فروق ہیں الگ الگ روایات میں، ان کو ذکر کر رہا ہوں چونکہ معنی پر ان کا اثر پڑتا ہے۔ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس حدیث کی جو الگ الگ روایتیں ہیں اور ان میں جو فروق ہیں اسالیب کے، الفاظ کے، ان کو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اور اس حدیث کی جو روایتیں خارج صحیح ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ اور حدیث کی کتابوں میں ہیں، اگر ان کو بھی جمع کیا جائے تو یہ دائرہ مزید کشادہ یقینی طور پر ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، صرف امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کے اندر، صرف اکیلے اس ایک کتاب کے اندر جو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، جس میں کوئی حدیث کسی حدیث پر جو ہے وہ امت کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ امت نے اجماعی طور پر اس کو قرآن کے بعد صحیح ہونے کا درجہ بخشا ہے۔ اس صحیح ترین کتاب کے اندر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی اس ایک حدیث کی 7 روایتیں امام بخاری نے ذکر فرمائی ہیں۔ یہاں اگر صحابی الگ الگ ہوتے تو بھی کہا جا سکتا تھا کہ سندیں الگ الگ ہیں اور الگ الگ وقت میں یا الگ الگ طریقے پر صحابہ نے سنا ہوگا اور اپنے اپنے طور پر روایت کیا ہوگا۔ صحابی ایک ہیں، منفرد ہیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے علاوہ، جیسا کہ اس سے پہلے کے دروس میں نے اس کی وضاحت کی کہ امام بخاری عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے علاوہ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی اس حدیث کو روایت نہیں کرتے۔ جن صحابہ کرام کا تذکرہ مسند احمد یا اور جگہوں پر آیا ہے وہ ساری کی ساری سندیں ضعیف ہیں۔ صحیح روایت یا صحیح سند صرف اور صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی ہے۔ شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کے باوجود یہ مضمون غریب نہیں ہے۔ اس کی طرف میں نے اشارہ سابقہ دروس میں کیا ہے کہ قرآنی آیات سے اس حدیث کے معنی کی تائید ہوتی ہے اور پھر دیگر احادیث کے ذریعے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن یہ روایت سوائے عمر بن خطاب رضی اللہ، یہ حدیث سوائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے کسی اور صحابی سے اس کی روایت ثابت نہیں ہے۔ اور جب صورتحال یہ ہے تب جب روایت کسی اور سے ثابت نہیں ہے، تب ایسی صورت میں روایات کے اندر الفاظ کا یہ فرق کیا معنی رکھتا ہے؟ اس چیز کو بتلانے کے لیے میں نے امام بخاری کی جامع الصحیح کا انتخاب کیا تاکہ آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کر سکوں جس نمونے پر مسائل کو سمجھنا موقوف ہے، چونکہ الفاظ کے اختلاف سے معانی پر اثر پڑتا ہے اور مسائل کے استنباط پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے اس تفصیل کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کی اور آپ کی اتنی دیر تک سماع خراشی کی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو
نقل فرمایا ہے۔ روایت متفق علیہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صرف ایک روایت بیان فرمائی ہے، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی اس حدیث کی صرف ایک روایت نقل کی ہے۔ ان کے الفاظ کیا ہیں امام مسلم کے؟ کہ انما الاعمال بالنیہ، عن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیہ وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اب یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جس حدیث کے صحابی ایک ہیں، روایت کرنے والے صحابی ایک ہیں، ان سے جو روایت ہیں کے الفاظ ہیں امام مسلم کے ہاں صرف ایک ہیں، انما الاعمال بالنیہ وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ آج چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں آج کے درس کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ ارادہ تو یہ تھا کہ اس کو میں مکمل کر کے پھر فوائد پر بھی آپ کو فوائد کی طرف بھی آپ کو لے چلوں گا، لیکن وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے آج کے درس کو میں اسی پر ختم کرتا ہوں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز ان ساتوں روایتوں کو سامنے رکھ کر جوہری طور پر، جوہری معنی پر کیا ان کا اثر پڑتا ہے، ان کا ان روایتوں کا حدیث کے معنی پر جوہری فرق کیا پڑتا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ہی یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اربعین نوویہ نے، امام نووی رحمہ اللہ نے ان ساری روایات جو امام بخاری کے ہاں 7 روایتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کس روایت کو امام نووی نے اربعین نوویہ میں نقل فرمایا ہے، اور پھر امام مسلم رحمہ اللہ کی جو روایت آپ کے سامنے اکلوتی، اس حدیث کی اکلوتی روایت جو بیان کی گئی ہے، ذکر کی گئی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ وہ امام بخاری کی کس روایت کے مطابق ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس حدیث پر مزید گفتگو جب تک آپ کے سامنے پیش کی جائے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس درس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کے اندر اصلاح پیدا فرمائے، اور جس کتاب، جس عظیم کتاب کے درس کے لیے ہم لوگ اپنے وقت کو لگا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے اس وقت کو لگانے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرشتوں کے جلوں میں رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق سے نوازے، اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کے اندر اصلاح پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال کو اپنے لیے خالص بنا لے، اور مخلوقات میں سے ان اعمال کا کوئی حصہ نہ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نفسوں کو اپنی نگرانی میں رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نفسوں کے حوالے لحظہ بھر کے لیے بھی نہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہ جو درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین اسے ہم سب کے لیے مفید بنائے، اللہ رب العالمین ہمارے علم میں اضافے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین اس حدیث کو روایت کرنے والے جتنے محدثین ہیں، جتنے مصنفین ہیں، جتنے علماء کرام ہیں جنہوں نے اس حدیث کی تشریح میں حصہ لیا، دامے درمے قدمے سخنے، جنہوں نے بھی جو کردار ادا کیا، اللہ رب العالمین ان کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین انہیں اس حدیث کا مصداق بنائے کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمعها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العالمین اس خوشخبری میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک
وأتوب إليك والسلام علیکم. لیکن اس سے پہلے کہ میں سلام کر کے آپ سے رخصت ہوں، آج کے درس کے حوالے سے ابھی جو باتیں بیان نہیں کی گئی ہیں ان سے قطع نظر جو باتیں بیان کی جا چکی ہیں، اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی استفسار ہو، کوئی سوال ہو، تو آپ سارے جو پلیٹ فارم آپ کے سامنے مہیا ہیں، آپ جہاں جہاں سے بھی ہمیں سن رہے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹیلی گرام پر یا پھر ویب سائٹ پر ڈائریکٹ ہمارے ساتھ جوائن ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ تحریری شکل میں سوال پیش کر سکتا ہے، اور جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ویب سائٹ پر وہ بھی اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ العزیز. اسی طریقے سے حاضری کے تعلق سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر درس کے بعد حاضری کا ایک لنک آپ کو دیا جاتا ہے، اور اس لنک کو فل اپ کرنے کے بعد آپ کی حاضری کاؤنٹ ہوتی ہے. تو جو لوگ جس پلیٹ فارم سے ہمیں سن رہے ہیں، چاہے فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹیلی گرام پر یا واٹس ایپ پہ یا پھر ویب سائٹ پر براہ راست، ان تمام لوگوں کے پاس وہ لنک بھیجا جائے گا، اور وہ لوگ اس لنک کے ذریعے سے آج کے درس کی اپنی شمولیت کو درج فرما لیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ساری چیزوں کو خالصتاً لوجہ اللہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے، ہر قسم کی فاسد نیتوں سے، اور ہر قسم کے خبیث اتجاہات سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.